أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس کائنات کے اندر علم دین کی وجہ سے ہمیں جو عزتیں ملا کرتی ہیں وہ عزتیں ہمیشہ رہا کرتی ہیں۔ اسی عنوان سے متعلق آج بھی میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ 7 چیزیں 7 چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک مقام تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک چیز اور پاک چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ ایک اندھا جسے دکھائی نہ دیتا ہو اور ایک بینا آدمی جسے دکھائی دیتا ہو، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا ولا الظلمات ولا النور، تاریکی اور روشنی یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا ولا الظل ولا الحرور، کہ دھوپ اور چھا یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کہ زندے اور مردے دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علامہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں 7 چیزوں سے مراد علم ہے، اور باقی جو اس کے مقابلے میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سے مراد جہالت ہے۔ جیسے علم ہے، طیب ہے، بشارت ہے، جنت ہے، خوشبو ہے، ان سب چیزوں سے مراد میرے پیارے بھائیو علم ہے، اور باقی جو 7 چیزیں ان کے مقابلے میں ہیں ان سے مراد جہالت ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر بندے کو علم والوں میں شامل فرما دے۔ آپ میرے پیارے بھائیو ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں کہ اس کائنات کے اندر حقیقی اور دائمی عزتیں کسے ملی۔ ہم اگر غور کریں گے میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم نگاہیں دوڑائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کائنات کے اندر حقیقی اور دائمی عزتیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ملی۔ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے اندر سے چنا، جنہیں اللہ رب العزت نے مخلوق کے اندر سے چھانٹا،
جنہیں اللہ رب العزت نے مخلوق کے اندر سے منتخب کیا۔ ان حضرات کی زندگیاں میرے پیارے بھائیوں پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہوا کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں اگر کسی بندے کو کوئی مقام ملتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو عزتیں ملی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو بلندیاں ملی، اس کی وجہ میرے پیارے بھائیوں علم دین بنا۔ اس کی چند مثالیں میں قرآن مقدس سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بھی آسان ہوگا اور بات پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھیں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مسجود الملائکہ بنایا۔ اتنا بڑا مقام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ تم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ وجہ کیا بنا؟ وجہ میرے پیارے بھائیو علم بنا۔ دیکھیں قرآن مقدس کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے تمام چیزوں کا علم عطا کیا تھا، یعنی ہر چیز کا نام بتایا تھا کہ اس چیز کا یہ نام ہے اور اس چیز کا یہ نام ہے۔ اسی طرح یہ بتایا تھا کہ یہ چیز یہ فائدہ پہنچاتی ہے، یہ چیز یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی طرح بتایا تھا کہ اس چیز سے یہ نقصان ہوتا ہے اور اس چیز سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح بتایا تھا اس چیز کی یہ خاصیت ہے اور اس چیز کی یہ خاصیت ہے۔ اور یہ وہ علم تھا جو میرے پیارے بھائیوں فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اسی لیے فرشتوں سے کہا گیا اسجدوا لآدم، کہ تم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ اندازہ لگائیے کہ فقط چیزوں کا علم ہونے کی وجہ سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مسجود الملائکہ بنا دیا، یعنی فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں اللہ والوں نے ایک نقطہ نکالا، یہاں عارفین نے ایک نقطہ نکالا کہ اگر چیزوں کا علم ہونے کی وجہ سے انسان مسجود الملائکہ بن جاتا ہے تو جس بندے کو اللہ رب العزت کے پاک ناموں کا علم ہوگا، جس بندے کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوگی، اس بندے کو اللہ جل جلالہ کس قدر مراتب سے نوازیں گے، یعنی اس کے کس قدر درجات بلند فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام مسجود الملائکہ بنے، اس کی وجہ میرے پیارے بھائیوں علم بنا۔ آج ہمیں چاہیے کہ اس علم دین کی قدر کرے، اس علم دین سے اپنے آپ کو بھی مزین کریں اور اپنی اولادوں کو بھی مزین کریں۔ اسی طرح دیکھیں اللہ جل جلالہ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ وجہ کیا بنا؟ وجہ میرے پیارے بھائیو علم بنا۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو لوہے کی زرہ بنانے کا علم دیا تھا۔ لوہا جو ہے وہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر آ کر کے نرم ہو جاتا تھا۔ آپ لوہے کو جس طرح چاہتے موڑ لیتے تھے، آپ جس طرح چاہتے پگھلا لیتے تھے، آپ جس طرح چاہتے لوہے کو اپنے کام میں لے لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کر کے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ لوہے کی زرہ بنانے کا علم ہم نے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بادشاہی ملی اس کی وجہ کیا بنا؟ وجہ میرے پیارے بھائیوں علم بنا۔ آگے بڑھیں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے دین کی بھی بادشاہت عطا فرمائی اور دنیا کی بھی بادشاہت عطا فرمائی۔ دیکھیں ایسی بادشاہت سے نوازا، ایسی بادشاہت دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت نہ تو آپ سے پہلے کسی کو ملی تھی اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو ملے گی۔ ایسی بادشاہت کہ آپ انسانوں کے بھی بادشاہ، آپ جنات کے بھی بادشاہ، آپ پرندوں چرندوں درندوں کے بھی بادشاہ، آپ حیوانوں کے بھی بادشاہ۔ میرے پیارے بھائیوں، خشکی کے اندر جتنی مخلوق آباد ہے اس کے بھی بادشاہ، اسی طرح تری کے اندر جتنی مخلوق آباد ہے اس کے بھی بادشاہ۔ دیکھیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خود یہ دعا مانگی تھی۔ آپ نے یہ دعا مانگی، ربی حبلی ملکا، کہ رب کریم مجھے بادشاہت عطا فرما دے، اللہ رب العزت مجھے سلطنت عطا فرما دے، اور فرمایا لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت عطا فرما دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، بلا شبہ آپ بہت ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی ہی بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ملکہ سبا کے اوپر غلبہ عطا فرمایا، آپ کو ملکہ بلقیس کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر کیا گیا، لیکن میرے پیارے بھائیوں وجہ کیا بتائی گئی؟ دیکھیں وجہ یہ بتائی گئی قرآن مقدس کے اندر ہے کہ سلیمان علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم عطا کیا گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے اندر جو ایسی بادشاہت ملی اس کی وجہ بھی کیا بنا؟ اس کی وجہ علم بنا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دین اسلام کی تعلیم سے مزین کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت اسی دین کے داعی اور شیدائی پیدا فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی سے نکال کر تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ فرش کے اوپر تھے، اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر بٹھا دیا۔ دیکھیں ایک وہ وقت تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے تھے، اس وقت آپ کے دام لگ رہے تھے، اس وقت آپ کے بھاؤ لگ رہے تھے، اس وقت لوگ آپ کو خریدنے کے لیے آ رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کی قیمتیں لگائی جا رہی تھیں، لیکن یہ جو وقت تھا وہ علم کے حصول سے پہلے کا وقت تھا۔ لیکن اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت دی، ہم نے ان کو علم کی دولت سے نوازا۔ اب یوسف علیہ السلام کو علم عطا ہو رہا ہے، اس علم کے عطا ہونے کے بعد اللہ جل جلالہ نے آپ کو بادشاہی سے نوازا، آپ کو میرے پیارے بھائیوں تخت ملا، آپ کو خزانوں کی چابیاں ملی۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں سونپ دو، مجھے خزانوں کا والی بنا دو، زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، اب خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے کی جا رہی، وجہ کیا بنا؟ وجہ میرے پیارے بھائیوں صرف اور صرف علم بنا۔
دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ وقت ایک خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر بتانے والا میرے پیارے بھائیوں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ اللہ رب العزت آپ کو منتخب کرے گا، آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا، اور فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آپ کا رب آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دے گا۔ تو خواب کی تعبیر کا علم یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ آپ نے بادشاہ کے خواب کی بہترین تعبیر دی۔ اس وقت بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم انسان جس نے ہمارے خواب کی اتنی بہترین تعبیر دی، آنے والے وقت میں یہی بندہ، یہی اللہ رب العزت کا پیغمبر ہمیں جو ہے وہ فقر و فاقے سے بچا سکتا ہے، یہی بندہ ہمیں تنگ دستی سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کی چابیاں سونپ دی گئی، آپ کے حوالے کر دی گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ خزانوں کی چابیوں کے والی بنے۔ اس کی وجہ کیا بنا؟ وجہ میرے پیارے بھائیوں صرف اور صرف علم بنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس علم کی دولت سے میرے پیارے بھائیوں اپنے آپ کو بھی آراستہ کریں، اپنے بچوں کو بھی آراستہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی فکر کریں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہی علم دین حاصل ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔